بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپڈیٹس۔ ناظرین، آج جو شخصیت جس کو ہم ڈسکس کریں گے ان کا نام ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو اسلام کا پہلا مؤذن ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ناظرین، جو سب سے بڑا کلمہ جسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، روئے زمین پر سب سے پہلے ان کلمات کو بلند کرنے کی سعادت جس شخص کے حصے میں آئی وہ نہ تو بے حد دولت مند تھا، نہ ہی بہت بااثر، اور نہ ہی اس کے حسن و جمال نے لوگوں کو متوجہ کیا تھا، بلکہ وہ ایک حبشی نسل غلام تھا جس کی رنگت سیاہ تھی، آنکھیں سرخ اور ہونٹ موٹے تھے، لیکن اس کا دل نہایت حسین تھا۔ حسین دل والے یہ غلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے عزت و شرف کی بلندیوں پر فائز کیا، حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کو نہ صرف دنیا کا پہلا مؤذن ہونے کا اعزاز حاصل ہے، بلکہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص بھی تھے۔ آپ کی خوش نصیبی کا یہ اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا، بلال کس قدر اچھا آدمی ہے، وہ تمام مؤذنوں کا سردار ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد رباح اور والدہ حمامہ قبیلہ بنو جمح کے غلام تھے۔ ناظرین، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نبوت نازل ہوئی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 28 سال تھی۔ آپ اپنے آقا امیہ بن خلف کی بکریاں چرانے کے لیے پہاڑوں میں لے جایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کا گزر غار حرا کی طرف ہوا، جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حبشی نوجوان کو بکریاں لے جاتے دیکھا تو اسے بلایا اور فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری اسلام کے متعلق کیا رائے ہے؟ حضرت بلال رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرشکو شخصیت سے بے حد متاثر ہو چکے تھے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل نشین انداز گفتگو بلال کے منہ سے نکلا، میں آپ کے دین کو اچھا پاتا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹ گئے، لیکن دل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لگا رہا۔ دوسرے روز پھر بکریاں لے جا کر وہیں اسی مقام پہ پھر پہنچ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادہ اور پر اثر باتیں سنی تو دل بے قرار ہو گیا۔ جو سچائی آپ کے قلب میں قدرت نے پہلے ہی ودیت کر دی تھی، وہ دین اسلام کی صورت میں آپ کے سامنے آ گئی تھی۔ آپ نے اسلام کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ حضرت بلال ان پہلے 7 خوش نصیب افراد میں سے ہیں جن کے لیے اسلام نے اپنے دروازے کھول دی۔ یہ اسلام کا دور اولین تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے فی الحال تبلیغ دین رازداری کے ساتھ فرما رہے تھے، لیکن اسلام کا جو منفرد اور پاکیزہ رنگ ہے وہ زیادہ عرصے تک کفار مکہ سے پوشیدہ نہ رہ سکا، اور انہوں نے جلد ہی چکنا ہو کر دیکھنا شروع کر دیا کہ ان کے بعض ساتھیوں میں، خواتین میں، غلاموں میں ایک تبدیلی سی آ گئی ہے۔ امیہ بن خلف کو بھی بہت جلد خبر مل گئی کہ اس کا غلام بلال بن رباح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں شامل ہو گیا ہے۔ غلام اور اس کے یہ مجال کہ آقا کے دین سے روگردانی کرے، امیہ کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔ اب اذیتوں کا اور تکالیف کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا جو ختم ہونے کا نام نہ لیتا تھا۔ مکہ مکرمہ کے علاقے حرہ میں زمین اپنی گرمی کی وجہ سے مشہور ہے، یہ دھوپ میں تانبے کی طرح گرم ہو جاتی ہے۔ امیہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حرہ کی اسی زمین پر لٹا دیا اور سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا، لیکن حضرت بلال کی زبان سے آہد آہد کے سوا کچھ نہ نکلتا تھا۔ امیہ نے دیکھا کہ اس طرح تو کام نہیں بنا، تو اس نے مردہ جانور کی کھال لی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں لپیٹ کر سی دیا اور پھر تپتی دھوپ میں ڈال دیا۔ گرمی کی شدت سے کھال سوکھ گئی اور اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو جکڑ لیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدستور خدائے واحد کا کلمہ بلند کرتے رہے۔ آپ کو دہکتے انگاروں پر لتا دیا گیا۔ امیہ کہتا، بلال اب بھی محمد کے خدا سے باز آ جا، لیکن جواب وہی تھا ناظرین، آہد آہد۔
حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت بلال کو اس حالت میں دیکھا کہ امیہ نے ان کو ایسی تپتی ہوئی زمین پر لٹا رکھا تھا کہ جس پر گوشت رکھ دیا جاتا تو وہ بھی گل جاتا، لیکن حضرت بلال اسی حالت میں بھی اللہ کے سوا دوسرے کسی معبود کا انکار کرتے تھے۔ امیہ کے طیش کا عالم دیدنی تھا، اس نے حضرت بلال کے گلے میں رسی باندھی اور مکہ کے شریر لڑکوں کے حوالے کر دیا۔ لڑکے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی گھاٹیوں میں گھسیٹتے پھرتے، پھر جلتی ریت پر لا کر اوندے منہ ڈال دیتے اور ان پر پتھروں کا ڈھیر لگا دیتے۔ اسلام کے سچے عاشق کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جو شدید زخمی نہ ہو چکا ہو۔ تشدد کا یہ سلسلہ کئی روز تک جاری رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو جمح کے محلے میں ہی رہائش پذیر تھے۔ وہ آتے جاتے حضرت بلال پر ظلم ہوتا دیکھتے، ایک دن ان سے رہا نہ گیا۔ وہ امیہ کے پاس گئے اور اس سے کہا، امیہ، اس بے گناہ اور بے کس غلام پر اتنا ظلم تو نہ کرو۔ اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ تمہارا اس میں کیا نقصان ہے کہ وہ خدائے واحد کی عبادت کرتا ہے؟ اگر تم اس پر احسان کرو تو یہ احسان آخرت کے دن تمہارے کام آئے گا۔ امیہ نے بڑی حقارت سے کہا، تمہارے خیالی یوم آخرت کا قائل نہیں ہوں، میرے جی میں جو آیا میں کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحمل کے ساتھ اسے سمجھاتے رہے کہ دیکھو، تم طاقتور ہو، اس مجبور غلام پر ظلم و ستم کرنا تمہاری شایان شان نہیں، اس طرح عربوں کی قومی روایات کو بٹا نہ لگاؤ۔ امیہ نے کہا، اگر تم اس غلام کے اتنے ہی ہمدرد ہو تو اسے خرید کیوں نہیں لیتے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، بولو کیا لوگے؟ امیہ پھر بولا، تم اپنے غلام فستاس رومی مجھے دے دو اور اسے لے جاؤ۔ فستاس بڑے کام کا غلام تھا اور امیہ کا خیال تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال جیسے کمزور غلام کے بدلے اتنا صحت مند اور کارآمد غلام دینے پر رضامند نہیں ہوں گے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق فوراً بولے، مجھے منظور ہے۔ امیہ بن خلف حیران رہ گیا، تاہم اس نے ایک اور شرط لگا دی۔ بولا، فستاس کے ساتھ 40 اوقیہ چاندی بھی لوں گا۔ ناظرین، یہ ایک اوقیہ ہوتا ہے وہ 2.5 تولے کے برابر ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بھی راضی ہو گئے۔ جب وہ حضرت بلال کو لے کر چلنے لگے تو امیہ ہنس کر کہنے لگا، ابو قحافہ۔ ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق کو ابو قحافہ بھی کہتے تھے۔ تمہاری جگہ میں ہوتا تو اس غلام کو درہم کے 6 حصے کے عوض بھی نہ خریدتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امیہ، تم اس غلام کی قدر و قیمت سے واقف نہیں، مجھ سے پوچھو تو یہ یمن کی بادشاہی بھی اس کی قیمت کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ یہ کہا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو آزاد کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناظرین جب یہ خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت مسرت کا اظہار فرماتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا، مجھے بھی اس میں شریک کر لو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کی راہ میں بلال کو آزاد کر چکا ہوں۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد تھے، وہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت رسول اقدس کی خدمت میں گزارتے، آپ سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے، حکمت و دانائی کی باتیں سیکھتے اور دین اسلام کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کرتے۔ ہجرت کا حکم ہوا تو حضرت بلال بھی مکہ سے مدینہ پہنچے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کا بھائی چارہ کروا دیا تھا، لہذا حضرت بلال کو حضرت ابو رویحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنا دیا گیا۔ حضرت بلال کو حضرت ابو رویحہ سے اس قدر محبت ہو گئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں حضرت بلال جہاد پر جانے لگے تو حضرت عمر نے دریافت کیا، بلال، آپ کا وظیفہ کون وصول کرے گا؟ جواب ملا، ابو رویحہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں جو برادرانہ تعلق قائم کر دیا ہے وہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ ناظرین، مدینہ منورہ میں اسلامی مملکت کی داغ بھی ڈال دی گئی تو 1 سال بعد یہ سوال اٹھا کہ نماز باجماعت کے لیے لوگوں کو کس طرح اکٹھا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہر نماز کے وقت ایک پرچم بلند کر دیا جائے، کچھ نے کہا ناقوس بجایا جائے، کچھ لوگ کہنے لگے آگ روشن کی جائے تاکہ اسے دیکھ کر لوگ نماز کے لیے آ جائیں۔ کچھ کا مشورہ یہ تھا کہ ایک شخص جا کر لوگوں کے گھروں پر اطلاع دے کے آیا کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان طریقوں کو پسند نہیں فرمایا۔ ابھی یہ بحث جاری تھی کہ حضرت عبداللہ بن زید
رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے مجھے خواب میں ایک شخص نے اذان کے کلمات سکھائے ہیں، اور انہوں نے وہ کلمات دہرائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کے مطابق ان کلمات کو پسند فرمایا۔ یہ سارا معاملہ بھی چل رہا تھا تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے اور انہوں نے بھی خواب میں یہی کلمات اور یہی طریقہ کار بتایا۔ جب یہ سننا تھا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بلال کو حکم دیا کہ آپ اذان دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی اذان کے کلمات سکھائے اور ہدایت کی کہ وہ دونوں کانوں میں انگلیاں دے کر اذان دیں تاکہ تمہاری آواز بلند ہو اور دور تک پہنچے۔ مدینہ کی فضاؤں میں نغمہ توحید گونج اٹھا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اسلام کے پہلے مؤذن ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت بلال کی آواز میں وہ لحن تھا کہ جو آپ کی اذان سنتا مسحور ہو کر رہ جاتا۔ جب نمازی آ جاتے تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جا کر نہایت ادب سے کہتے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز تیار ہے۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو اس کے ایک سرے پر ایک چبوترا بنا کر اس میں چھت ڈال دی گئی تھی۔ اس چبوترے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابہ کرام رہنے لگے جو تمام وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہنا چاہتے تھے اور علم حاصل کرنے کی خواہش مند تھے۔ ان اصحاب کو اصحاب صفہ کہا جانے لگا۔ عربی میں ناظرین چبوترے کو صفہ کہتے ہیں، لہٰذا حضرت بلال بھی انہی اصحاب صفہ سے وہیں انہی کے ساتھ ہی رہنے لگے۔ اور ناظرین حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام جتنے بھی مشہور غزوات ہیں ان میں بھی شریک رہے۔ غزوہ بدر میں آپ نے امیہ بن خلف کو ہلاک کیا جو اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا۔ حضرت بلال فتح مکہ میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ نے حضرت بلال کو کعبۃ اللہ کے چھت پر کھڑے ہو کر اذان دینے کا حکم فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ میں راہ خدا میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر انہیں روک دیا کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ پھر حضرت عمر خلیفہ بنے تو حضرت بلال نے جہاد کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت عمر نے بھی روکا لیکن آپ کے اصرار پر پھر اجازت دے دی۔ چنانچہ حضرت بلال شام کی جنگوں میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئے۔ بیت المقدس کی فتح میں بھی شریک تھے اور 16 ہجری 637 عیسوی میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام گئے تو جابیہ میں، اب یہ مقام ہے، حضرت بلال نے ان کا خیر مقدم کیا تھا۔ حضرت عمر نے ان سے کہا، اے ہمارے سردار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے قبلہ اول پر توحید کا پرچم لہرایا ہے، اس باعظمت موقع پر آپ اذان دیں تو ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ لہٰذا ناظرین پھر حضرت بلال نے اذان دی۔ برسوں بعد وہی آواز بلند ہوئی جو مدینے کی گلی کوچوں میں سنائی دیتی تھی تو ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہچکیاں لے لے کے رونے لگے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل کا بھی یہی حال تھا۔ حضرت بلال نے خلیفہ ثانی حضرت عمر سے درخواست کی کہ انہیں اور حضرت ابو رویحہ کو شام میں مستقل رہائش کی اجازت دے دی جائے۔ اس موقع پر حضرت ابو رویحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ بھولے تھے جنہیں ہجرت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کا بھائی بنا دیا تھا۔ حضرت عمر نے یہ درخواست قبول کر لی۔ ایک دن ناظرین حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ فرما رہے ہیں، بلال یہ خشک زندگی کب تک؟ کیا تمہارے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ہماری زیارت کرو؟ یہ خواب دیکھنا تھا کہ حضرت بلال تڑپ اٹھے اور فوراً مدینہ روانہ ہو گئے۔ روضہ رسول پر پہنچے تو آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگا کر پیار کیا۔ دونوں نے اذان کی فرمائش کی۔ آپ یہ فرمائش ٹال نہ سکے۔ مسجد نبوی سے جب روح پرور اذان بلالی، بلکہ کہنا چاہیے اذان بلالی بلند ہوئی تو عورتیں تک بے اقرار ہو کر گھروں سے نکل آئیں، کیونکہ وہ ماحول تھا ناظرین جب حضرت بلال جب اذان دیتے تھے تو وہ تھا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماحول ہے۔ کچھ عرصے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر سے رخصت ہوئے اور واپس شام چلے گئے۔
ناظرین 20 ہجری 641 عیسوی میں آپ نے اپنا سفر حیات مکمل کر لیا۔ آپ کو دمشق میں باب الصغیر کے قریب دفن کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر حضرت عمر تک پہنچی تو وہ روتے روتے نڈھال ہو گئے، بار بار کہتے تھے اے ہمارا سردار بلال بھی ہمیں داغ جدائی دے گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناظرین صحیح معنوں میں حضور اقدس کے معتمد یعنی سیکٹری کا درجہ حاصل تھا۔ سفر ہو یا قیام، دکھ سکھ، امن جنگ غرض، ہر حالت میں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کو بے حد عزیز رکھتے تھے۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے کاموں سے لے کر امور مملکت تک کو سنبھالتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا سودا صرف لے آتے، قرضوں کی فراہمی اور ان کی ادائیگی کے انتظامات کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمانوں کے آرام کا خیال رکھتے، رسول پاک کو نمازوں کے اوقات اور جماعت کی تیاری کی اطلاع کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کا انتظام بھی حضرت بلال ہی کے سپرد تھا۔ ایک بار آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وضو کا پانی لائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر لیا اور بچے ہوئے پانی کو بڑی سعادت سے استعمال کرتے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کر لیا۔ میدان میں نماز ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سترہ کے طور پر نیزہ رکھنے کا فریضہ بھی حضرت بلال انجام دیتے تھے۔ ناظرین سترہ کا مطلب یہ ہے کہ نماز باجماعت کے دوران امام کے آگے کوئی لکڑی یا نیزہ گاڑ دیا جاتا ہے، جس کے بعد دیگر افراد کو آ کر جماعت کے سامنے سے گزرنا پڑے تو انہیں ایسا کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ خاص مواقع پہ ناظرین یہ جو حضرت بلال یہ جو نیزہ لے کر آپ کے آگے بھی چلتے تھے، یعنی ایک پروٹوکول کا بھی انتظام آپ کے پاس تھا۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانچی بھی تھے، آپ کے پاس ہر وقت رقم موجود رہتی تھی اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایات کے مطابق مختلف لوگوں کو رقم ادا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت بلال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مختلف اعلانات بھی کیا کرتے تھے۔ غزوہ حمر الاسد اور غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر آپ ہی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایات پر مسلم مجاہدین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم سے آگاہ کیا تھا کہ وہ آخری وقت تک لڑیں۔ ناظرین غزوات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر حضرت بلال ہی مال غنیمت تقسیم کیا کرتے تھے۔ آپ پہلے منادی کرتے تو لوگ اپنا اپنا مال پہنچا دیتے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مال غنیمت کو 5 حصوں میں تقسیم کروانے کے بعد 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کروا دیتے، ایک حصہ حکومت کے خزانے میں جمع کر دیا جاتا۔ اور عمومی طور پہ ناظرین ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ جو ایک حصہ ہوتا تھا آپ خود اپنے ہاتھوں سے غربا، مساکین اور دیگر جو سائلین ہوتے تھے ان میں بانٹ دیتے تھے۔ ایک بار ناظرین نماز عید ختم ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کے سہارے کھڑے ہو کر خطبہ دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں نصیحتیں کی۔ جب آپ نے عورتوں کو صدقے کا حکم دیا تو یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے چادر پھیلا دی اور عورتیں اپنے گلے اور کان سے زیور اتار کر چادر میں ڈالنے لگیں۔ ناظرین حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8 ذی الحجہ 10 ہجری اور آج کے اگر دن کے حساب سے لگایا جائے تو 29 مارچ اور 630 عیسوی کو منا کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت بلال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کپڑے سے سایہ کیے ہوئے تھے۔ جب مدینے کو واپسی ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار جو ہے وہ بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھی۔ ناظرین یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صدق دل سے لایا گیا ایمان ہی تھا جو علائم و مصائب اور اذیتوں کے سمندر سے نکلا تو اس کی آب و تاب پہلے سے سوا تھی، اور ایسے ہی ایمان کی روشنی سے اپنے قلب کو منور کرنے والے بندے کا درجہ اللہ رب العزت کے نزدیک بے حد بلند ہے۔ ناظرین حضرت بلال وہ تھے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے تھے تو آپ نے اپنے آگے جو ہے وہ قدموں کے نشانات جو ہے وہ دیکھے، قدموں کی آہٹ سنی تو پھر پوچھا تو پتہ چلا یہ بلال کے قدم ہیں۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے ملے تو پوچھا بلال تم ایسا کیا عمل کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ
نے تمہیں اس قدر مقام عطا کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کے رسول میں کوئی خاص عمل تو نہیں کرتا، پر جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت 2 نفل جو ہے وہ میں پڑھ لیتا ہوں۔ تو ناظرین یہ بھی ہمارے لیے ساری سعادتیں اور ساری یہ جو انفارمیشن ہے یہ ہمارے لیے ہے۔ سیرت بلال جو ہے ہمیں درس دیتی ہے کہ اسلام کے ساتھ جو ہے وہ زندگی کو جوڑا جائے، دنیا کے مصائب کتنے بھی ہوں آپ کو آخرت میں انشاءاللہ تعالی کامیابی ملے گی۔ آج ناظرین اتنا ہی، پھر انشاءاللہ کسی دوسرے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔